اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ شوال کے مہینے کو اضافی روزے رکھنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کیونکہ یہ مہینہ رمضان کے فوراً بعد آتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی خاص اور منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شوال کے 6 روزے کی فضیلت، 6 روزے رکھنا کیسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزے رکھنے والوں کے لیے کیا انعام بتائے ہیں۔ کیا 6 روزے پورے سال کے روزے رکھنا جیسا ہے؟ پیارے دوستو، اس تمام تر سوالات کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 6 روزے نفلی روزے رمضان کے فرض روزوں کے ہیں جو سنت نمازیں فرض نمازوں کے لیے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ یہ ایک سال بھر کے روزے رکھنا جیسا ہے کہ یہ 1 سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ نیک اعمال کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کے روزے 10 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور شوال کے مہینے میں 6 روزے 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ 6 روزوں کی فضیلت۔ رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے سے انسان کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ شعبان اور شوال کے روزے ان سنتوں کی طرح ہے جو 5 فرض نمازوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سنت نمازوں کی طرح یہ اضافی روزے ہمارے فرض عبادت کو انجام دہی میں موجود خامیوں کو پورا کرتی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے رضاکارانہ عبادت ان کوتاہیوں کی تلافی کرے گی جس طرح ہم نے اپنے فرائض کو انجام دہی کی۔ ہم میں سے اکثر کے رمضان کے روزوں کی پابندی میں کمی ہوتی ہے اور ہمیں ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ درکار ہوتا ہے۔ رمضان کے فوراً بعد روزے رکھنے کی عادات میں ہماری واپسی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوں گے۔ جب اللہ ہماری عبادت قبول کرتا ہے تو وہ ہمیں مزید تقویٰ کے کاموں میں مشغول ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ کہاوت ہے، نیکی کا بدلہ مزید نیکی ہے، لہٰذا ایک نیکی کو دوسرے کے ساتھ عمل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کی نیکی کے بعد گناہ ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاید پہلی نیکی قبول نہیں کی گئی تھی۔ رمضان کے روزے رکھنے والوں کو ان کا اجر عید الفطر کے دن دیا جاتا ہے، جس دن روزہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے فوراً بعد دوبارہ روزے کی عادت ڈالنا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے جو ہمیں ملی ہے۔ گناہوں کی بخشش سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزے پچھلے گناہوں کی معافی کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کا ذکر اور شکر ادا کرنے کے دیگر ذرائع سے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کی تعداد پوری کرو اور اس کی تسبیح کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور شاید تم شکر ادا کرو۔ مشہور ہے کہ بعض متقی حضرات رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار ہونے اور ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ اگلے دن اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اور نعمت ہے جو ہماری طرف سے مزید شکر کی مستحق ہے۔ اگر ہم مزید شکر ادا کرتے ہیں
تو یہ ایک اور نعمت ہے جو ہمارے شکر گزاری کے مستحق ہے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ہم کبھی بھی کافی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا شکریہ کبھی بھی کافی نہیں ہے تو یہ شکر گزاری کے اعلیٰ ترین اظہار ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ شافعی، احمد بن حنبل اور اسحاق الروایہ کے نزدیک شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا افضل اور مستحب ہے۔ بعض نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کو ناپسندیدہ چیز قرار دیا ہے۔ یہ قول مالک اور ابو حنیفہ سے مروی ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ عام لوگوں سے یہ خدشہ ہے کہ وہ ان 6 دنوں کے روزے کو فرض سمجھ کر غلط سمجھیں گے۔ وہ اسے اہل کتاب کی تقلید کی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ روزے کے مقررہ مہینے میں روزے کے دنوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کے پیش نظر من گھڑت ہے جو اس روزے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر ہم کی سنت عمل کو اس بنا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم فرض سے تجاوز کر رہے ہیں تو ہمیں تمام مستحب روزے ترک کرنی ہوگی، جن میں عاشورہ کے روزے اور مہینے کے وسط کے روزے شامل ہیں۔ روایت ہے کہ مالک صاحب ذاتی طور پر شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، نیز بعد میں حنفی علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دنوں کے روزے رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مالک کو ابو ایوب الانصاری کی حدیث کا علم نہیں تھا، حالانکہ یہ اہل مدینہ کی حدیث ہے۔ کسی کے پاس وہ تمام علم نہیں ہے جو دوسروں کے پاس علم ہے۔ ملک نے وضاحت کی اور واضح کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا ناپسند کرتے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ اسے عام لوگوں کے رمضان کے فرض روزوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ ملک مہذب کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ جہاں تک اضافی برکات حاصل کرنے کے لیے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا تعلق ہے، جیسا کہ ثواباً بیان کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر مالک کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ روزہ انسان کی حفاظتی ڈھال ہے اور اس کے فضائل معروف ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک نیکی اور نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، رکوع میں رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک عمل کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شوال کے روزے رکھنے کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ شوال کے دوسرے دن سے شروع ہو کر مسلسل 6 روزے رکھنا افضل ہے۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ 6 روزے وقفے وقفے سے رکھنا افضل ہے، انہیں شوال کے مہینے میں پھیلا دیا جائے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ تمام ایام کو مہینے کے آخر تک ملتوی کر دینا چاہیے اور عید کے دن قریب نہیں ہونا چاہیے، جو کہ جشن اور دعوت کا وقت ہے۔ وہ مہینے کے وسط میں 3 دن روزے رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس سے پہلے یا بعد کے 3 دنوں کے ساتھ اس سب میں کافی لچک ہے۔ ہم ان طریقوں میں سے کسی پر عمل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔